السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، آج سے کچھ روز قبل اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا. ایک ولاگر اسد طور کو مبینہ طور پہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اسد طور کو جو تشدد کا نشانہ بنایا، کس نے بنایا، کیوں بنایا، کیسے بنایا، یہ تو ایک الگ کہانی ہے. لیکن جو اس کے بعد ہوا وہ بہت اہم ہے. اس کے بعد جو فوکس ہے وہ اسد طور سے ہٹ کے سارا چلا گیا حامد میر صاحب پر. حامد میر کے بارے میں پاکستان میں سبھی لوگ جانتے ہیں. ایک معروف صحافیوں کی اگر کوئی فہرست بنائی جائے تو بلا شبہ حامد میر کا جو نام ہے وہ شاید پہلے 2-3 نمبروں میں ہوگا. حامد میر اس معاملے میں بڑھ کر آگے آئے اور اس وقت وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک متنازع ترین صحافی پاکستان کے بن چکے ہیں. میں بالکل بھی یہ بات نہیں کہہ رہا کہ ان کا موقف درست تھا یا غلط ہے. بہرحال متنازع ضرور ہے ان کی اس وقت جو پوزیشن ہے. اس وقت یہ جو ولاگ ہے اس میں ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے، حامد میر صاحب کیا چاہتے ہیں اور جنگ جیو گروپ کے اوپر کیا پریشر ہے، جنگ جیو گروپ حامد میر کو کیا کہہ رہا ہے، اور اب حامد میر کا مستقبل جنگ جیو میں اور اس کے علاوہ جرنلزم میں کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو ناظرین، ہمارے سورسز کا کہنا ہے کہ جنگ جیو گروپ جو ہے اس وقت پاکستان کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا انڈسٹری میں سب سے بڑا گروپ ہے. جنگ جیو گروپ پر اس وقت پتہ چلا ہے کہ دباؤ بہت زیادہ ہے، حکومتی سطح سے دباؤ بہت زیادہ ہے. حامد میر صاحب کے جو متنازع بیانات ہیں ان کے حوالے سے جنگ جیو گروپ پر بہت زیادہ دباؤ ہے، اور حامد میر صاحب جو ہیں ان کے پروگرام جو ہے وہ کیپٹل ٹاک اس سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا اور ان کو جبری رخصت پر بھیج دیا گیا ہے. لیکن یہ اقدام جو ہے یہ اس معاملے کی حل کی طرف جاتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. دیکھنا یہ کہ اب ہوگا کیا. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ جنگ جیو گروپ پر جو دباؤ ہے وہ شاید ہمارے اور آپ کے تصور سے بھی اس وقت زیادہ ہے. جنگ اور جیو کی انتظامیہ نے آج سے ایک روز قبل ایک آفس میں ایک انتہائی خفیہ میٹنگ کی، اور اس خفیہ میٹنگ سے پہلے اس میٹنگ کے تمام شرکاء سے یہ حلف لیا گیا کہ وہ اس میٹنگ کی تفصیلات باہر نہیں بتائیں گے. اس میٹنگ میں جنگ کی انتظامیہ کے لوگ بھی شامل تھے، جن میں سہیل ورائد صاحب بھی شامل ہیں، رانا جواد صاحب بھی شامل ہیں، یہاں جیو اسلام آباد کے جو لوگ ہیں اعزاز سید بھی شامل ہیں، نوشین یوسف بھی شامل ہیں، اویس یوسف زئی بھی شامل ہیں. یہ تمام لوگوں کو، کیسر بٹ بھی شامل ہیں. ان تمام لوگوں کو بلایا گیا اور ان تمام لوگوں کی جنگ اور جیو کی جو انتظامیہ ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی، اور یہ جو صورتحال پیدا ہوئی میر صاحب کے بیانات کے بعد اس پر غور کیا گیا، اور اس چیز کا فیصلہ کیا گیا کہ میر صاحب کو اس معاملے پہ منانے کی کوشش کی جائے گی کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں اور جو انہوں نے بیانات دیے ہیں ان سے وہ لا تعلقی کا اظہار کر دیں. تو شاید جنگ جیو گروپ کے لیے بھی آسانی ہوگی ان کو مزید کنٹینیو کروانا، ادروائز ان کو مزید کنٹینیو کروانا ان کے لیے مسئلہ ہوگا. دوسری طرف ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی جنگ جیو گروپ کی طرف سے جو بھی میسیجز دیے گئے حامد میر صاحب کو، جو بھی ان سے بات چیت کی گئی، حامد میر صاحب اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے اس وقت جنگ جیو گروپ کو بہت زیادہ ٹربل کا سامنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جنگ اور جیو کے جو مالک ہیں میر شکیل الرحمان ایک طویل عرصہ کئی ماہ وہ جیل میں رہ کر آئے ہیں، اور اب وہ آئے ہیں تو اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد پھر ایک ایسی سچویشن پیدا ہوگی تو وہ ایک عجیب مخمسے میں پھنسے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف حامد میر ہیں. حامد میر نے جب یہ تقریر کی تھی متنازع والی، ابھی ان کو پروگرام سے نہیں ہٹایا گیا تھا، تو اس تقریر میں بھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو نوکری ہے یہ میرے پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی ہے. اور اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو کو دیکھیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ میر صاحب کو تو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ ان کی نوکری جنگ جیو گروپ میں رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جنگ جیو گروپ کو حامد میر کی زیادہ ضرورت ہے یا کہ حامد میر کو جنگ جیو گروپ کی زیادہ ضرورت ہے. حامد میر کا جو موقف ہے اس سے تو لگتا ہے کہ حامد میر صاحب اب شاید نوکری سے تنگ آ چکے ہیں، جیسے کہ انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کہا. یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، یہ بات انہوں نے خود کہی ہے. اب کوئی بھی شخص اگر حامد میر صاحب کی طرف دیکھے گا تو حامد میر پاکستان کے ایک معروف ترین صحافی ہیں. وہ اس وقت اس سطح پر ہیں کہ شہرت بھی ان کے پاس بہت ہے، دولت بھی اب ان کے پاس بہت ہے. وہ بہت سوکھے صحافی ہیں پاکستان کے، اور ان کے پاس فیم بھی بہت ہے، ان میں ان کی نیک نامی بھی بہت ہے، اور ان کے مخالفین بھی بہت زیادہ ہیں. حامد میر کا اس وقت ہمیں پرابلم نہ تو دولت دکھائی دیتی ہے اور نہ ہی ہمیں ان کا پرابلم شہرت دکھائی دیتی ہے. اب ہم حامد میر صاحب کے بقول کہ وہ تو ایک اصولی موقف کے اوپر سٹینڈ کیے ہوئے اور اس کے اوپر وہ ہر قسم کی قربانی دیں گے اور وہ ماضی میں بھی دیتے رہے. آپ جانتے ہیں کہ ان کو گولیاں بھی ماری گئیں اور اس سے پہلے ان کی گاڑی کے نیچے سے ایک دفعہ نصب شدہ بم بھی برآمد ہوا تھا. اب دیکھنا یہ کہ حامد میر صاحب اس معاملے میں کیا کرتے ہیں. بظاہر جو لگ رہا ہے کہ جیو کی جو انتظامیہ ہے وہ حامد میر صاحب سے اپنی جان چھڑانا نہیں چاہتی، لیکن وہ بہت بری طرح پھنس گئے ہیں، اور اپنے جو دیگر اہم لوگ ہیں ایڈیٹوریل سائٹ کے ان کو بھی بیچ میں شامل کر کے حامد میر صاحب کو اس چیز پر آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے موقف سے دستبردار ہو جائے، یا کم از کم اس میں کچھ نہ کچھ نرمی پیدا کر لیں تاکہ جنگ جیو گروپ کے لیے حامد میر صاحب کے ساتھ کنٹینیو کرنا آسان ہو. لیکن بظاہر جو صورتحال ہے وہ اس طرف جاتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، اور اس وقت جو اسد طور والا معاملہ ہے وہ پیچھے رہ گیا
ہے، اور حامد میر صاحب کا جو سخت موقف ہے وہ آگے آ گیا ہے۔ حامد میر صاحب کے بعد جو دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ سخت موقف ہے وہ آسما شیرازی صاحبہ کا تھا، ان کے ہاں بھی کچھ ایسی صورت آ رہی ہے۔ اس وقت پاکستان میں یہ جو آزادی صحافت کے معاملے کو لے کر اس وقت میں ایک بہت بڑی واضح گروپنگ ہو چکی ہے۔ یہاں پہ کچھ ایک دو جرنلسٹ ایسے بھی ہیں جو کہ حامد میر صاحب کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں، ان کے خلاف ایک دو مظاہرے بھی ارینج کیے گئے، لیکن بہرحال اس وقت پاکستان کے اندر جرنلزم کے اندر حامد میر اور ان کے موقف کو لے کر بہت لے دے ہو رہی ہے، اور جنگ جیو گروپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ اب جنگ جیو میں حامد میر صاحب کو مزید کنٹینیو کروائیں گے یا نہیں۔ وقت بہت ساری چیزوں کا فیصلہ کر دیتا ہے ناظرین۔ ماضی میں بھی پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جو اس وقت تو صورتحال جو بھی تھی، لیکن وقت نے آہستہ آہستہ جب ان چیزوں کو سامنے لایا اور اس کے اوپر سے جو گرد تھی وہ ہٹی تو حقائق کچھ اور نکلے، اور پھر بہت سارے لوگوں کو اپنے موقف تبدیل کرنے پڑے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے پر حامد میر صاحب کے حامی اپنا موقف مستقبل میں تبدیل کرتے ہیں یا کہ ان کے مخالف تبدیل کرتے ہیں۔ موقف تو بہرحال کسی ایک کو تبدیل کرنا ہوگا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔